السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احادیث نمبر 5، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ: حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تشریح: حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہ ہو اس کے لیے اچھی اور بری چیز خراب ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اور بھی حصے ہیں، یہاں خصوصی طور پر حیا ہی کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیا کی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت ہر نیک کام کی طرف دعوت دینے والی اور ہر برائی سے روکنے والی ہوتی ہے، یعنی تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے ہی سبب بنتی ہے، اس لیے اس کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 6، المرء مع من احب۔ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھے تو قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر فاسق اور فاجر کے ساتھ محبت رکھے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ شان و ورد: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آدمی کسی سے تو محبت رکھتا ہے مگر اسے جیسے اعمال نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کے سننے کے بعد ہوئی۔ جزاک اللہ۔ حدیث نمبر 7، الخمر جماع اسمی۔ ترجمہ: شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ تشریح: یعنی شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل اور اس کے حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے، پھر وہ بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ ہے، اور بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جس نے شراب پی تو گویا اس نے اپنی ماں، پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بدکاری کی۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔